الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات ذی وقار، رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ہے اور اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ وہ ہمیں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی برکات اور اس کی رحمتیں نصیب فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ وہ ہمیں اس رمضان کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ذوق و شوق کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک عظمتوں والا، فضیلتوں والا وہ پیارا مہینہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ پیارا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ جنتوں کے تمام دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور اہل ایمان اس مہینے کا بڑی شدت سے اور محبت سے انتظار کیا کرتے ہیں۔ حضرت ابن فضل رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی، آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں رمضان المبارک کا اتنا اہتمام کیا جاتا کہ ہم 6 ماہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کیا کرتے کہ یا اللہ ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے، اور رمضان المبارک کے مہینے کے بعد پھر ہم 6 ماہ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ التجا کیا کرتے کہ مولا ہمارے رمضان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو یقیناً یہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں آقا پاک نے فرمایا کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان میں کیا رکھا ہے تو یہ اللہ سے التجائیں کریں کہ سارا سال ہی رمضان ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث روایت فرماتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے ہر دن اور رات میں اللہ تعالیٰ جہنم سے جہنمیوں کو بری فرماتا ہے، اور اس کے ہر دن اور رات میں اللہ تعالیٰ مومن کی کوئی نہ کوئی ایک دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہ رمضان وہ پیارا اور بابرکتوں والا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں جہنمیوں کو برات عطا فرماتا ہے، دوزخ سے نجات عطا فرماتا ہے، آگ سے محفوظ فرماتا ہے، اور پھر پیارے آقا کی عظیم اشارہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم مہربانی کہ انہوں نے فرمایا کہ رمضان وہ پیارا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے مومن کی ہر دلی خواہش کو پورا فرماتا ہے۔ اور اگر لفظوں پر غور کیا جائے تو میں اگر یہ کہوں تو بالکل برحق ہے کہ حضور نے جس طرح ارشاد فرمایا کہ ہر دن اور رات میں مومن کی کوئی نہ کوئی ایک دعا کو قبول کیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کے 30 دنوں میں ہمیں 30 بلینک چیک عطا فرماتا ہے، جو چاہتے ہو بھر لو اور میری بارگاہ سے وہ کرم کی خیرات سمیٹ لو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی عبادات، اپنی جبینوں کے سجدوں کو پیش کریں۔ طبرانی میں ایک حدیث ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر رمضان آ گیا ہے جو برکت والا مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تم پر رحمت نازل فرماتے ہیں، تمہاری خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں اور تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اس میں تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں۔ یعنی حضور پاک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ باقی مہینوں کی نسبت اللہ تعالیٰ اپنی بندوں کی جانب زیادہ توجہ فرماتا ہے، اپنی زیادہ رحمت نازل فرماتا ہے اور ان کی خطاؤں کو معاف فرماتا ہے، ان کی مغفرت فرماتا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور بالخصوص اس میں جو جملہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تنافس کو دیکھتا ہے، تو محدثین فرماتے ہیں تنافس سے مراد ہے کہ وہ نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا، یعنی وہ اپنے بندے کے شوق ذوق کو دیکھتا ہے، وہ آگے بڑھنے کو دیکھتا ہے، وہ عبادات کی زیادتی کو دیکھتا ہے۔ تو احباب ذی وقار، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی جانب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کس قدر بڑھ کر میری خدمت میں آ رہا ہے، یہ کتنی عبادت کر رہا ہے، یہ کتنی ریاضت کر رہا ہے، یہ کتنی کوشش کر رہا ہے میری بارگاہ میں قریب ہونے کی۔ اب جو عبادت ہے اس کے حوالے سے کہ بھئی عبادت کی حقیقت کیا ہے،
عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، پیارے آقا میرا دل چاہتا ہے کہ میں انسانوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اپنے جسم سے گناہ کرنا چھوڑ دے تو تو انسانوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے عبادت کے مفہوم کو اس حدیث میں واضح فرما دیا کہ عبادت سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ پر آپ نماز پڑھیں اور نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ فحاشی کے، نفسانی خواہشات کے کاموں میں مبتلا ہو جائیں، کہ یہاں پر آپ تسبیح پر دروشی پڑھیں لیکن ساتھ کسی کی دل آزاری کریں، کسی کو گالم گلوچ کریں، دوبارہ گناہ میں مبتلا ہو جائیں۔ سرکار نے فرمایا کہ عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے جسم کو گناہ سے علیحدہ کر لے، اپنے جسم کو گناہوں سے پاک کر لے، اور جب انسان اپنے جسم کو گناہوں سے پاک کر لیتا ہے تو پھر پیارے آقا نے اس صحابی کو یہ بشارت عطا فرمائی کہ جب انسان اپنے بدن کو اپنے گناہوں سے پاک کرتا ہے، دور کر لیتا ہے، تو پھر جتنے بھی وہ رکوع و سجود کرے گا، وہ جتنی بھی اللہ کریم کے حضور میں عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو انسانوں میں سب سے بڑا عبادت گزار بنا دیں گے۔ انہی عبادات میں رمضان المبارک میں سب سے معتبر ترین عبادت رمضان شریف کا روزہ ہے، جو ضروریات دین میں شامل ہے، اسلام کی بنیادوں میں شامل ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا جس میں اللہ کریم رب سچا فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ احباب ذی وقار، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ روزے تم پر فرض ہیں جس طرح تم سے قبل پچھلی امتوں پر فرض تھے۔ وہ آرڈر فرما دیتا کہ تم نے روزے رکھنے ہیں، ہمارا سر تسلیم خم ہے، ہمیں سر جھکانا ہے، ہم نے روزہ رکھنا ہے، ہمارے پاس سیکنڈ آپشن کوئی نہیں، اس میں کیوں کہ، چنا کے، کس لیے، کیوں، کوئی سوال کی گنجائش موجود نہیں۔ اللہ نے کہا ہے روزہ رکھنا ہے تو رکھنا ہے، لیکن پھر بھی جب بھی وہ اپنی جانب بلاتا ہے تو انسان کو خالی نہیں رکھا کرتا، انسان کو خالی نہیں رکھا کرتا۔ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں، ضروریات دین میں سے ایک بنیاد کو پورا کرتے ہیں، روزے کے فرض کو ادا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث پاک میں موجود ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس روزے کا اجر اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میرے ذمہ ہے۔ محدثین کرام بڑا عظیم نقطہ یہاں ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہر عبادت فرشتہ لکھ رہا ہے کہ اس نے نماز پڑھی، اس نماز کا اتنا ثواب ہے، اس نے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا تو 10 نیکیاں مل گئیں، درود شریف پڑھا تو 10 نیکیاں مل گئیں۔ جو نیکیاں واضح ہیں وہ لکھ رہا ہے کہ اس نے اتنا درود پڑھا، اتنی عبادت کی، یہ اس کی نیکیاں لکھ دی گئیں۔ لیکن فرماتے ہیں کہ روزہ ایک واحد ایسی عبادت ہے کہ جب اس کا بندہ روزہ رکھتا ہے تو فرشتہ صرف لکھتا ہے اس نے ایک روزہ رکھا، لیکن اس کے اجر کا، اس کے ثواب کا وعدہ رب تعالیٰ نے اپنے ذمہ رکھ لیا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ اللہ فرماتا ہے یہ روزہ میرا بندہ میرے لیے رکھ رہا ہے، فرشتے تم نے یہ صرف نوٹ کرنا ہے کہ اس نے روزہ رکھا، باقی اس کا ذمہ، اس کا اجر دینا، اس کا بدلہ دینا، وہ قیامت کے دن میں اپنے بندے کو خود نوازوں گا۔ اور احباب ذی وقار، یہاں ایک جانب میں توجہ دلوانا چاہتا ہوں کہ ہر دینے والے کا اپنا مقام ہے اس دنیا میں، اس فانی دنیا میں۔ اگر آپ کسی شخص کے پاس جائیں اور اس سے کچھ طلب کریں تو وہ اپنی حیثیت اور بساط کے مطابق عطا کرے گا۔ اسی طرح اگر آپ کسی سلطان کے پاس، بادشاہ کے پاس جائیں گے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق آپ کی طلب کو پورا کرے گا، آپ کو خیرات کرے گا، آپ کو صدقہ کرے گا۔ اور بادشاہوں کے بادشاہ رب العالمین کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ فرماتا ہے اس کا اجر میں خود عطا فرماؤں گا، اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ تو بزرگ اشارہ فرماتے ہیں کہ یہ روزہ ایسی عبادت ہے
کہ اس کا بدلہ دینے والا رب العالمین ہے۔ اگر دنیا کے بادشاہ کسی کو تحفہ دیں، کسی کو نوازیں، تو اس کو پھر کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، تو بادشاہوں کو بادشاہ بنانے والا وہ رب العالمین جب اپنے بندے کو بدلہ عطا فرمائے گا تو اس بدلے کا احاطہ، اس اجر و ثواب کا احاطہ، اس نعمت عظمیٰ کا احاطہ میری اور آپ کی عقل کر لے، یہ محال ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ محدثین کرام یہاں پر ایک نقطہ اور بھی ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اس حدیث کا ایک یہ بھی معنی ہے، اس کے اعراب یوں بھی ہیں کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی اس پیاری حدیث میں اللہ اکبر کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے مخاطب ہے کہ میرا بندہ اگر میرے لیے روزہ رکھ رہا ہے، میرے لیے بھوک اور پیاس کاٹ رہا ہے، میرے لیے اگر اس نے روزہ رکھا ہے تو وہ سن لے، الصوم لی وانا اجزا بہ، جو بندہ میرے لیے بھوک کاٹ رہا ہے، پیاس کاٹ رہا ہے، جس نے میرے لیے روزہ رکھا ہے، تو وہ سن لے کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ یعنی اللہ کریم نے ارشاد واضح فرما دیا کہ اے میرے بندے، اگر تو میرے لیے بھوک کاٹے گا، تو میرے لیے بھوکا پیاسا رہے گا، تو اپنی محبوب چیزوں کو میرے لیے چھوڑ دے گا، تو پھر میرے بندے میں تیرا ہوں۔ جب رب العالمین ہمارے ہو جائیں تو پھر ہمیں اور کیا چاہیے؟ محدثین فرماتے ہیں کہ یہاں اجزا بھی سے معنی یہ بھی ہے کہ قیامت کے روز اس کائنات میں سب سے بڑی نعمت عظمیٰ جو قیامت کے روز اللہ نے اپنے خاصان کو عطا فرمانی ہے وہ اپنا دیدار ہے۔ آپ فرماتے ہیں اجزا بھی سے یہ بھی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے داروں کو ہر روزے کے بدلے یہ نعمت عطا فرمائے گا کہ اپنے دیدار پاک سے مشرف فرمائے گا، اپنے دیدار سے فیضیاب فرمائے گا۔ تو یہ روزہ ایسی عظیم عبادت ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود ہوں، اس کا اجر و ثواب میں خود عطا فرماؤں گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزہ کی اس عظیم عبادت کو فرمایا لا مثل لہ۔ حضور کی ارشاد گرامی ہے کہ علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر روزہ لازم ہے، تمہارے اوپر فرض ہے، کیوں؟ اس کی کوئی مثل نہیں۔ حضور فرماتے ہیں لا مثل لہ۔ روزے کے بارے میں دو باتیں ذہن نشین فرمائیں۔ ایک تو حضور نے فرمایا لا مثل لہ کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے، کیونکہ اس کے اجر و ثواب کا بدلہ اللہ نے خود عطا فرمانا ہے، اور دوسری چیز یہ بے ریا عبادت ہے، اس میں کسی قسم کا دکھاوا نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا دکھاوا موجود نہیں ہے۔ نماز پڑھیں، تلاوت کریں، درود شریف کریں، صدقہ و خیرات کریں، اس میں تو یہ چیز میں موجود ہے کہ دوسرا دیکھ سکتا ہے کہ یہ اس نیکی کے کام میں مبتلا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی واحد عبادت ہے کہ جو اس کے رب اور بندے کے درمیان ہے۔ اور کیا عجیب عشق کی داستان ہے کہ یہ روزہ کیسی خوبصورت اس کے بندے اور اس کے رب کا تعلق ہے کہ وہ دن میں 5 مرتبہ اپنے منہ میں کلی کے لیے پانی ڈالتا ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں، لیکن اس کے رب کے ساتھ وہ عشق اور وہ محبت کا مقام ہے کہ وہ اپنے رب کے لیے اس ٹھنڈے پانی کو حلق کے اوپر تو رکھتا ہے لیکن اس کی ایک بوند کو بھی اپنی حلق سے نیچے نہیں جانے دیتا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے۔ 3 چیزوں میں محدثین کرام نے فرمایا روزہ ڈھال ہے۔ آپ فرماتے ہیں، محدثین کرام فرماتے ہیں کہ نفس اور شیطان پر روزہ ڈھال ہے، یعنی یہ روزہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کے صدقے انسان کو نفسانی خواہشات سے محفوظ فرماتا ہے، شیطان کی شیطانی اور اس کے ہٹکندوں سے محفوظ فرماتا ہے۔ پھر دوسری چیز محدثین لکھتے ہیں کہ روزہ دنیاوی پریشانیوں اور مصائب پر ڈھال ہے، یعنی اگر ایک شخص جو مصائب میں مبتلا ہے، جو پریشانیوں میں مبتلا ہے، جس کو دنیا میں پریشانیاں لاحق ہیں، اگر وہ اس دنیا کی پریشانیوں سے نجات چاہتا ہے، وہ بچنا چاہتا ہے، وہ مصائب و آلام سے محفوظ رہنا چاہتا ہے، تو پھر روزے کی مدد لے، کیونکہ حضور نے فرمایا
الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ یہ دنیاوی مصائب و آلام پر بھی روزہ ڈھال ہے۔ اور تیسری چیز محدثین کرام فرماتے ہیں کہ پیارے آقا کے اس فرمان کے تحت کہ قیامت کے دن دوزخ کے عذاب سے روزہ ڈال ہے، کہ جو روزہ دار ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے برات عطا فرماتے ہیں۔ روزہ دار جو خالصتاً اپنے رب کی رضا کی خاطر روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے محفوظ فرمائے گا۔ پیارے دوستو، یہ روزہ ایک ایسا عظیم عمل ہے، ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ جس کے حوالے سے تواتر کے ساتھ حدیث پاک کے خزانوں میں اس کی فضیلت کی حدیثیں بھری پڑی ہیں۔ میں آخر میں بخاری شریف کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان اور خالص نیت کے ساتھ رکھے، اخلاص کے ساتھ رکھے، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ رمضان ایک عظیم فیضان والا مہینہ ہمارے پاس آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے تاجدار، تمام سلاسل عالیہ کے فخر اور تمام مکاتب فکر جس ہستی کا احترام کرتے ہیں، میری مراد حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی مجدد منور الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ، آپ فرماتے ہیں کہ رمضان پورے سال کا قلب ہے، دل ہے۔ رمضان پورے سال کا دل ہے، اور آپ فرمایا کرتے اگر یہ درست رہا تو پورا سال درست رہے گا۔ اور اسی پر آپ یہ فرمایا کرتے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اتنی برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اتنی برکات کا نزول فرماتا ہے کہ بقیہ پورے سال کی برکتوں کو رمضان کی برکتوں کے ساتھ وہ نسبت حاصل نہیں ہے جو ایک قطرے کے سمندر کے ساتھ۔ یعنی آپ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ پورے سال کی رحمتیں ایک طرف، پورے سال کی رب تعالیٰ کی کرم نوازیاں، فضل و عنایات ایک طرف، اور رمضان المبارک کی رحمتیں، برکتیں ایک طرف۔ یعنی آپ نے مثال عطا فرمائی کہ پورے سال کی برکتیں اور رحمتیں ایک قطرے کی مانند ہیں، اور رمضان کی برکتیں، رمضان کے فیضان، رمضان میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ایک سمندر نما حیثیت رکھتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔